بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بوگے وہی کاٹو گے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں۔ یہ تمام باتیں ہم سنتے تو تھے، لیکن اس کی عملی تفسیر اگر دیکھنی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کو دیکھیے۔ ایک کے بعد ایک گرفتاری ہے، گرفتاریوں کا جیسے موسم ہو، انتقامی کارروائیوں کا جیسے موسم ہو۔ انتقامی کارروائی اس کو اس لیے کہیں گے کہ جو مقدمات ہیں وہ یاد دلاتے ہیں اس تمام نظام کی جو انگریزوں نے یہاں پر قائم کیا تھا، جس کے اندر حکومت کے خلاف بات کرنے پر، کسی ادارے کے خلاف بات کرنے پر بغاوت کا مقدمہ درج کیا جاتا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ سب کچھ کرتی رہی۔ مراد سعید صاحب کے کیس کے اندر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اس سے پہلے بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب کہتے تھے ان تمام لوگوں کو فکس کر دو کہ جنہوں نے بشرا بی بی کے اوپر تنقید کی۔ آج وہی سب کچھ تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف نے کیا سیکھا اس پر بھی بات کریں گے، کتنا برا ہوا، کیسے ہوا، کس طریقے سے قانونی راستہ نکالا گیا، کس طریقے سے فواد چودھری صاحب چھوٹ کر آج اپنے پیاروں کے درمیان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فیصل فرید چودھری صاحب، فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں۔ قانونی معاملات بھی پاکستان تحریک انصاف کے چاہے شیخ رشید سے متعلق ہوں یا فواد چودھری سے متعلق ہوں، فیصل فرید چودھری صاحب ہی دیکھتے ہیں۔ فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو دو کیسز ہیں، اگر ہم صرف ان دو کیسز کی بات کریں، فواد چودھری صاحب کا کیس اور پھر جو ہے وہ شیخ رشید صاحب کا کیس، تو قانونی طور پر آپ کی کیا رائے ہے کہ کتنے مضبوط کیسز ہیں؟ اس طرح کے کیسز کا آخر سبب کیا بنتا ہے قانون کی نظر میں؟ واضح یہ تو کیسز ہیں ہی نہیں قانونی طور پہ، یہ تو پرچے درج ہی نہیں ہو سکتے۔ یہ جو ساری دفعات لگائی گئی ہیں یہ قانونی طور پر ٹریک نہیں کرتی ہیں۔ بغاوت کے مقدمے یا 505 کے جو سیکشن ہے میوٹنی پہ انسائٹ کرنے کی، یہ تو کبھی بھی ایسا بات نہیں تھا۔ اگر شیخ رشید صاحب کے اور یہ دونوں پرچوں میں میکسیمم ڈیفیمیشن کے کیس ہو سکتے تھے، یعنی جا کے جس کو بھی لگا وہ اپنی توہین کے فوجداری مقدمات رائے دینے پہ بغاوت کے دفعات کے تحت تو کبھی بھی نہیں درج ہوتے، ہو نہیں سکتے۔ پاکستان میں یہ رواج ہے کہ جب بھی آپ کوئی بولیں، بیسکلی تو کلونیل رول ہے نا، کلونیل مائنڈ سیٹ ہے، یعنی آپ جس کو خلاف بات کریں گے تو آپ پہ بغاوت ہو جائے گی۔ بغاوت کا کانسیپٹ جو ہے وہ تو فوج میں ہوتا ہے۔ اگر فوج کے اداروں میں کوئی ایسا آدمی ہو جو کہ لوگوں کو کرے تو کسی کے بارے میں بیان دینا، میں شیخ رشید صاحب کا سن رہا ہوں کہ ان کو کراچی میں جی وہ بک کر دیا گیا کسی کیس میں، تو ایسی جو اگر ہیں کاروائیاں بدلے کی کریں گے، 70-72 سال کا بوڑھا آدمی ہے، فواد صاحب کو بھی بیان دینے پہ جو ہے وہ سیڈیشن میں اور ہتھکڑیاں لگا کے اور منہ پہ غلاف چڑھا کے، یہ کہاں جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے؟ اچھا فیصل صاحب، اگر ان دفعات کو قانونی نظر سے ہم دیکھیں، ٹھیک ہے ایک لمحے کو آپ یہ چھوڑ دیں کہ یہ فواد چودھری صاحب کے خلاف یا شیخ رشید صاحب کے خلاف ان دفعات کا استعمال کیا گیا، ان دفعات کا استعمال قانون کی روح کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ کن چیزوں کے اوپر ان دفعات کو ہونا چاہیے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ قانون کو آپ نے پڑھا بھی ہے، آپ قانون جانتے بھی ہیں، قانون کو روز پریکٹس بھی کرتے ہیں۔ ان دفعات کا اگر آپ نے کسی کیس کے اوپر اطلاع کرنا ہو تو اس کے لیے دائرہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا چیزیں ایسی کوئی انسان کرے کہ اس کے اوپر یہ تمام دفعات لگیں؟ ان کیسز کو ایک منٹ کے لیے سائڈ کر دیں گے، یہ غلط ہوا صحیح ہوا اس کے اوپر بھی ہم آتے ہیں، لیکن ہوتا کب ہے اس کیس کا اطلاق؟ جنرلی اس کالے قانون کا اطلاق اس وقت ہونا چاہیے اگر اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ کسی اسٹیٹمنٹ میں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے حکومتوں کے خلاف یا جو فوجی ادارے ہیں، فار ایگزامپل اگر کسی نے کہا تو اس کا کوئی ایفیکٹ ہوا، اس پہ بغاوت ہو گئی حکومت کے اوپر لوگوں نے، یا اپنا کسی بھی فوجی ادارے میں یا فورسز میں یہ بات ہو، تو پھر اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ صرف بیانات دینے پہ تو اطلاق نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک کالا قانون ہے، کالونیل ایرا کا قانون ہے، اور اس کو ختم ہونا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کے خلاف پٹیشن آئی جس کو نہیں انٹرٹین کیا گیا، اور اب عوام جو ہے وہ بھگت رہی ہے اس چیز کو۔ اچھا آپ فیصل صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کالا قانون ہے، یہ کالونیل دور کی یادگار ہے، تو اگر یہ سب کچھ ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ آپ کے مخالفین کے خلاف، یعنی کہ تحریک انصاف کے مخالفین کے خلاف اگر اس کا استعمال کسی بھی جگہ پر ہو تو وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا آج ہے؟ تحریک انصاف کے مخالفین پہ لگنا جو ہے وہ بھی اتنا ہی غلط ہے جتنا تحریک انصاف کے لوگوں پہ لگنا غلط ہے۔ میں نے اس کی کب وکالت کی ہے کہ یہ جو ہے کسی ایک جماعت کے لیے مبرہ ہے؟ میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں بحیثیت قانون دان۔ تحریک انصاف والوں نے جو اگر لگائے ہیں تو وہ بھی غلط کیا ہیں، اور انہوں نے لگائے ہیں، اس سے پہلے حکومتیں لگاتی رہیں تو بھی غلط کرتی رہیں۔ ایک چیز غلط ہے وہ غلط ہے، صحیح ہے تو صحیح ہے، کسی کے اوپر بھی اطلاق نہیں ہونا چاہیے۔ بغاوت کے مقدمے ماس اسٹیٹمنٹ دینے کے اوپر تھوڑی لگتے ہیں اس طرح سے۔ اگر یہی تو پرابلم ہے، سیاستدان سیکھتے نہیں ہیں۔
جب ایک حکومت میں ہوتا ہے تو وہ اپوزیشن پہ یہ کرتا ہے، جب اپوزیشن والے حکومت میں آتے ہیں تو وہ یہ کر رہے ہیں. یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان میں سے کون سا آدمی ہے جس نے یہ سارے معاملات نہیں بھگتے ہوئے؟ لیکن اگر قسم کھائی ہوئی ہے کہ نہیں سیکھنا ہے اپنا اور اسی طرح سے معاملات میں چلنا ہے، پھر یہ کہتے ہیں جی ہمارا تو تعلق نہیں، پیچھے کوئی اور ہے. پیچھے کوئی اور نہیں ہے، آپ ہیں. آپ ذمہ داران ہیں جو کہ سارے معاملات کو کر رہے ہیں. کسی کے ہاتھوں میں بھی کھیل رہے ہیں تو تب بھی آپ ذمہ دار ہیں. آپ کو اتنا معصوم تھوڑی ہیں، آپ روٹی کو چوچی تھوڑی کہتے ہیں. آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جو ایک شخص کرتا ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے، جس کی حکومت میں ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور جو شخص جو ہے ذمہ دار ہوگا وہ موجودہ سٹنگ حکمران ہوگا. شہباز شریف اور اس کی کابینہ ذمہ دار ہیں، اس کے حواری ذمہ دار ہیں، اس کی جو ساتھ میں لائٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ذمہ دار ہیں. لیکن اس کی جو مصیبت بن گئی ہے کہ ہماری بار کونسلیں بھی جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ایک اس طرح سے شکنجے میں کر لیا گیا ہے. سیاسی جو جماعتوں کے اہلکار ہیں وہ آ کے اس پہ بیٹھ گئے ہیں، وہ زیادہ آواز نہیں اٹھاتے. وہ جب ان کے کوئی اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنی جماعتوں کے لوگوں کے ہوتے ہیں تو پھر وہ بات اٹھاتے ہیں. وہ پرنسپل بات نہیں کرتے، وہ چہرہ دیکھتے ہیں بات کرنے سے پہلے. وہ دیکھتے ہیں کہ کس کے اوپر کیا ہوا ہے اور اس کا اگر ان سے تعلق ہو تو وہ کرتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو وہ پھر بالکل چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. رول آف لا کی جدوجہد پاکستان میں. فیصل صاحب یہ فرمائیے گا، یہ ابیوز آف پاور جو ہے یہ تمام ہی حکومتیں کرتی رہی ہیں، اس سے پہلے ہو، اس سے پہلے ہو، عامر ہو، کوئی بھی ہو، جمہوری حکومت ہو، جمہوریت کے علمبردار ہوں یا جمہوریت کے خلاف ہوں، جو بھی ہوں، تمام ہی لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے قوانین کا اطلاق کرتے رہے ہیں، عوام کے اوپر بھی کرتے رہے ہیں، سیاستدانوں کو پکڑنے کے لیے بھی کرتے رہے ہیں. تو یہ سلسلہ آخر روکے گا کیسے؟ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان تمام چیزوں کو روکا جائے؟ کیونکہ ایک سیاستدان ہے وہ تو آج مین اسٹریم کے اوپر ہے اس وجہ سے کہ سیاستدان کو سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں کورٹ میں اس کا کیس سننے کے لیے. لیکن اس طرح کی چیزوں کا جو قانون کے اندر لکونے ہیں اس کا عام آدمی بھی تو شکار بنتا ہے نا. تو پاکستان میں اس طرح کے قوانین کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو دفعات ہیں یہ عام آدمی پہ بہت ہی کم میں لگی ہیں. یہ ہمیشہ سیاسی انتقام کے لیے لگائی جاتی ہیں، اور یہ ابھی جمہوری دوروں میں ہونا شروع ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے مارشاء اللہ کے دور میں یہ چیز ہوتی تھی. مثلا سلمان تاثیر صاحب کے اوپر یہ ہوا تھا، جاوید ہاشمی صاحب کے اوپر ہوا تھا پاکستان میں. بیچ میں کہاں پہ ہوا؟ باقی تو ابھی آ کے یہ شروع ہونے میں بغاوت کے مقدمے اور 153 کے مقدمے اور 120 کے سیڈیشن کے چارجز. بیچ میں کہاں پہ ہوا؟ بیچ میں تو نہیں ہوتا رہا. بیچ میں اگر ہوتا رہا تو اور معاملات کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن اس کے لیے تو عدالتوں کو مضبوط کرنا پڑے گا نا بھائی میرے. اگر عدالتیں خود مضبوط نہیں ہوں گی، قانون کا نافذ کرنا اور بنیادی حقوق کی حفاظت کرنا تو عدالتوں کی ذمہ داری. یہاں پہ عدالت حکم کرتی ہے، پولیس جو ہے درخور اتنا نہیں سمجھتی، وہ اٹھا کے ایک صوبے سے دوسرے سے وہ صوبے میں لے جاتی ہے. غلط یا صحیح؟ کیا ہائی کورٹ لاہور میں پیش کرنا فواد صاحب کی ذمہ داری نہیں تھی انتظامیہ کی؟ تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا؟ کیا وہ کر سکے؟ کیا وہ اپنے آرڈر کی حفاظت کر سکے؟ نہیں کر سکے. وکلا بھی کھڑے تھے، میڈیا بھی کھڑا تھا، سب لوگ کھڑے تھے، لیکن نہیں ہو سکا. تو پھر اس میں کیا، اگر جوڈیشری بھی ڈیلیور نہیں کرے اور گورننس جو ہے اور حکومت جو ہے وہ مارے اور کوئی جو ہے لوگ جو اس کے شکار ہوں وہ کہیں پہ نہ جا سکے، تو پھر ایسے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ ایسے معاشروں کا جو نتیجہ ہے بڑا برا نکلتا ہے، بھیانک نکلتا ہے. کبھی حکومتیں بھی ایسے ریئیکٹ کرتی ہیں. حکومت تو سہتی ہیں تنقید کو اور اس تشنع کو، کیونکہ وہ حکومت میں ہوتی ہے. ڈیموکریسی میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ تنقید سہیں گے. لیکن اگر ڈنڈے کے زور سے کون عزت کرے گا کسی کی؟ کوئی عزت نہیں کرتا. آپ سیاسی ورکروں کو منہ پہ غلاف لگا کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈال کے عدالتوں میں پیش کرتے ہیں گھسیٹ کے، اور انہی عدالتوں میں سے راؤ انوار جیسے قاتل وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکل جاتے ہیں. ایسے نظام انصاف پہ کون بھروسہ کرے گا؟ کون اس پہ اعتماد کرے گا؟ اور جب ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ بنیادی حقوق کی حفاظت کرے، عدالتوں کا کام ہوتا ہے، اداروں کا کام ہوتا ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر ریاست وہ چاہے اپنی وطن ہو یا کسی دوسرے کا وطن ہو، اس میں فرق ختم ہو جاتے ہیں. اچھا فیصل صاحب، منہ پہ کپڑا ڈال کے لانا، ہتھ کڑی پہنا کے لانا، اس طرح کا سیاسی انتقام جو ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو ہے وہ اہل سیاست کے لیے خود بھی نقصان دہ ہے؟ کیونکہ جب وہ اقتدار میں آتے ہیں تو وہ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ ٹھٹا اڑاتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اب ان چیزوں کو اگر یہاں نہ روکا گیا تو پھر کسی کی بھی جو ہے وہ چونچ اور دم نہیں بچنی؟ یہ چونچ اور دم نہیں بچ رہی نا، یہ 70 سال سے یہی تو کھیل ہو رہا ہے.
یہ نہیں روکا جا رہا. اس کے پیچھے ایک عوامل ہیں. وہ عوامل جب تک خود کو ایڈریس نہیں کرتے، وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. وہ اس کو ہم صرف کہہ سکتے ہیں، ہم توجہ دلا سکتے ہیں، ہم ان کو مجبور تو نہیں کر سکتے. وہ تو انہی کا معاملہ ہے. جس طرح سے یہ ملک چلایا جا رہا ہے، کوئی جمہوری معاشرہ ایسے چلتا ہے کیا آج ملک میں آئین قانون کی بالادستی کی کوئی بات کر سکتا ہے؟ یہاں پہ ایک جج صاحب نے سپریم کورٹ میں سیمینار کے دوران پوچھا، وہاں پہ ججز بھی بیٹھے تھے، وہاں پہ وکلا بھی بیٹھے تھے، وہاں پہ دوسرے لوگ بھی بیٹھے تھے، کہ کیا آپ کو اس نظام انصاف پہ یقین ہے؟ کسی نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں گریڈ ایف ملا ہے، یعنی ہم فیل ہو گئے. تو یہ تو واقعات ہیں اس ملک کے. یہ بدقسمتی ہے. اس بدقسمتی کو آپ تک کسی نے ایڈریس نہیں کیا ہے. سیاستدانوں کی آپس میں بہت زیادہ بغض ہو گیا ہے، بہت زیادہ اناد ہے، بہت زیادہ چپلش ہے. اس کو کم کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے. حکومت وقت جو ہے وہ لوگوں کو اٹھاتی ہے، اور ٹوٹل ایک جب آئین کہتا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، تو حکومتیں جا کے کہتی ہیں کہ آئین میں 90 دن میں نہ ہوئے تو کیا ہو جائے گا، اور کسی بھی ادارے کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی وہ ادارے جو کہ قانون کے محافظ ہیں. تو پھر ایسے معاشروں میں بتائیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ مایوسی ہے، شدید مایوسی ہے. اچھا فیصل صاحب، ایک آخری چیز بھی فرمائیے گا. ایک یہ فرمائیے گا کہ ویسے تو آپ کچہری کے اندر، کورٹ کے اندر آپ کا بڑا ایک زندگی کا بڑا حصہ جو ہے وہ پروفیشنل کیریئر کا روزانہ گزرتا ہے. طرح طرح کے کیسز ہوتے ہیں، مجبور بھی آتے ہیں، بے کس بھی آتے ہیں، تکلیف میں بھی لوگ آتے ہیں، فیملی کیسز بھی آتے ہیں، ہر طرح کے کیسز آپ دیکھتے بھی ہیں، بہت ساروں کا حصہ بھی آپ بنتے ہوں گے. لیکن اپنے سگے بھائی کا کیس جس کو ہتھکڑی لگا کر پیش کیا جائے، جس کے چہرے پہ منہ کے اوپر کپڑا ڈال کے پیش کیا جائے، تو وہ کیس لڑتے ہوئے یا اس کیس کے لیے عدالت میں پیش ہوتے ہوئے کچھ جذبات کے اندر بھی فرق تھا آپ کے؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ دلیر آدمی ہے، اسے دلیری سے یہ سارا معاملات کیے ہیں، اور اس کے ہتھ کڑی لگانے سے اس کی عزت شان میں فرق اس لیے نہیں پڑا کہ وہ سیاسی مقدمے گیا تھا. وہ کسی کرپشن کے مقدمے میں، چوری کے مقدمے میں، یا کسی جرم میں نہیں گیا تھا. اب اپنی آواز بلند کرنے کے مقدمے میں گیا تھا. میں اس کا کیس کرتے ہوئے بہت مضبوط تھا. میں بہت دل میں حوصلہ تھا میرے، کیونکہ میں کسی غلط چیز کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا. میں اس کے بنیادی حقوق کو ایک بطور سیاسی ورکر کے ڈیفینڈ کر رہا تھا. اور میں کبھی بھی کسی بھی میرا بھائی ہے، بالکل جذبات ہوتے ہیں، جذبات اپنی جگہ، لیکن اس مقدمے میں ہم نے بہت بہادری سے فیس کیا. میرے دوسرے خاندان نے، اس کی بیویوں نے، اس کی بچیوں نے اس کو بہادری سے فیس کیا ہے. اس کے میرے 80 سالہ بزرگ چودھری شہباز صاحب، میرا چھوٹا بھائی وہ پولیس تشدد کا نشانہ بنا، فراز. میرے دوسرے بھائی جو کہ اور حلقے کے لوگ، جس طرح سے وہ آئے ہیں، جس طرح سے ہماری لیگل فریٹرنٹی کھڑی ہوئی ہے، جس طرح سے میڈیا نے ساتھ دیا، تو بہت ایک ایسا مقدمہ تھا جس میں سب لوگ انوالو تھے اور دکھ کا اظہار کیا. ہمارے ساتھ انہوں نے ہمارے مشکل وقتوں شیئر کیا. میں اس پہ شکر گزار ہوں. اور اپوزیشن میں سے، جماعتوں میں سے لوگوں نے آوازیں بلند کی، بہت زیادہ لوگوں نے آوازیں بلند کی، جس میں نون کے بھی لوگ تھے، پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے، جماعت اسلامی کے بھی لوگ بھی تھے، ہماری اپنی پارٹی کے علاوہ بھی لوگ تھے. تو میں اس میں بہت میرے جذبات میں بالکل لغزش نہیں تھی. فیصل صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اس طریقے سے سوسائٹی کے مختلف طبقات کا فواد چودھری صاحب کے لیے سیاسی جو ہے وہ اختلافات کو بالا تر رکھ کے آواز اٹھانا، یہ بھی سوسائٹی کے لیے ایک اچھا قدم ہے، اور اس طریقے سے سوسائٹی جو ہے وہ مضبوط ہو سکتی ہے، انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے کہ آپ تمام چیزوں کو بالا تر رکھ کے اگر کوئی فرد غلط کسی کے ساتھ ہوا ہے تو پھر اس کو غلط کہیں. خاص طور پہ ہم نے فواد چودھری صاحب کے کیس میں دیکھا کہ مخالفین نے بھی ان کے لیے آواز بلند کی. فواد صاحب ہماری قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہے. جو شہباز صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہمارا اجتماعی ضمیر زندہ ہے. جب بھی کسی سے زیادتی ہوئی ہے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اس کی تشنع کرتے ہیں، لوگ اس پہ تنقید کرتے ہیں، لوگ برا مناتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ 25 مئی کا واقعہ ہوا اور لوگوں نے 17 جولائی کو تحریک انصاف کو ووٹ دیے جا کے. اس طرح سے لوگ جو ہیں آج تحریک انصاف کے ساتھ اس لیے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف معاملات نہیں ہیں. عمران خان کے ساتھ لوگ ہمدردی رکھتے ہیں. اس کی لہر جو ہے وہ اس کی ہمدردی کی بنیاد پہ ہے. وہ اس کے جو مقابلہ کرنے کا جو ایک ان کا عہد ہے قوم سے اور طاقتور کے خلاف جو آواز اٹھانا ہے، یہ اس کی وجہ سے اجتماعی ضمیر قوموں کو زندہ رہتے ہیں. ہماری قوم پہ اجتماعی ضمیر بالکل زندہ ہے. لوگ آج بھی جو طاقتور ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں اور مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں.
اس پہ اس قوم پہ جتنا فخر کیا جائے کم ہے. یہی قوم، یہی لوگ اور یہی جو اچھے لوگ ہیں، یہی امید ہیں ہمارا. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہی لوگوں سے امید رکھنی چاہیے جو کہ پاکستان کو زندہ و تابندہ رکھیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. فیصل فرید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں. بریک کے بعد خوش آمدید. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت کے 2 ادوار مکمل ہوئے. عمران خان صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کی خیبر پختونخوا میں کارکردگی کیسی تھی، کن چیزوں کے حوالے سے آپ نے کام کیا، کن چیزوں کے حوالے سے اصلاحات جن کو آپ کہتے ہیں اس پر کام ہوا، تو خان صاحب بہت وثوق سے، بہت زور سے اور بار بار یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کے پی کے اندر پولیس اصلاحات پہ کام کیا. لحاظ علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈپٹی بیورو چیف ہیں پشاور سے، سینئر صحافی ہیں پشاور کے، اور دیگر جو کے پی کے تمام معاملات ہیں اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. لحاظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. لحاظ صاحب میں نے خان صاحب کا ایک بیان آپ کو اس کی کچھ جو ہے وہ آپ کو سمری سی آپ کو میں نے بتائی کہ خان صاحب اگر کے پی کے حوالے سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں میں نے پولیس اصلاحات پہ بڑا کام کیا، اور کے پی کے کی پولیس مثالی پولیس ہے. یہ خان صاحب پاکستان میں یہ جو بات ہے یہ ہر جگہ بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو کیا کے پی کے کی پولیس واقعی اتنی مثالی ہے؟ اگر مثالی ہے تو پھر پولیس اہلکار اس بات پر احتجاج کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے؟ پھر آئی جی کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ رہے ہیں؟ بہت شکریہ فواد صاحب، آج طرح آپ نے کہا، لیکن عمران خان کے دور اقتدار 2013 کے آنے سے پہلی بھی خیبر پختونخوا کی پولیس دیگروں کی پولیس کی نسبت کافی ہم اس کے روادار تھی، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہاں کی روایات ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کی پولیس کو پہلے سے یہ طرح امتیاز حاصل تھا کہ وہ لوگوں کے لیے رکھ رکھاؤ کا جو طریقہ کار ہوتا وہ ہوتا تھا. لیکن دیگر صوبوں کی نسبت جب ہم خیبر پختونخوا کی پولیس کا جائزہ لیتے ہیں تو خیبر پختونخوا کی پولیس جو ہے اس کی تعداد میں تو مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. کچھ عرصے قبل اس کی تعداد صرف 30-35 ہزار تھی، پھر اس کی تعداد بڑھا کر 70 ہزار کر دی گئی، اور اس وقت اس کی تعداد تقریباً 1,021 یا 1,21 یا 1,22 ہزار ہے. اس وقت خیبر پختونخوا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا دعویٰ ہے، تو عمران خان صاحب کا دعویٰ بالکل یقینی بھی ہے کہ انہوں نے 2017 میں پولیس کے لیے پولیس ایکٹ 2017 پاس کیا، جس میں پولیس کو مالی اور انتظامی بے تحاشا اختیارات دی گئی، یعنی انہیں ایک قسم سے صوبائی حکومت کی چنگل سے آزاد کیا گیا. اور میں آپ کو ہلکی سی اس کی اگر مثال دوں تو یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے بجائے اب پولیس اپنا بجٹ خود تیار کرتی ہے، اور حکومت اسے صوبائی حکومت سے ون لائنر پیسے جاری کرتی ہے. اب آتے ہیں احتجاج کی جانب. سکتے ہیں کہ اس وقت پولیس جو اس وقت مصدقہ ہے وہ ہے 85، یعنی ان میں سے 84 پولیس اہلکار ہیں جو شہید ہوئے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہی حادثے میں کس قدر بے چینی پائی جا رہی ہے. اور گزشتہ تقریباً 3 سے 4 مہینوں کے دوران پولیس کے خلاف جو احتجاجی اس ایک حادثے کو لے کر 76% اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہے اور تواتر کے ساتھ ہو رہی ہے. تو بنیادی مطالبہ ان کا یہ ہے کہ انہیں ویل ایکویپ کیا جائے، انہیں وہی مراد اور وہی تنخواہی جو پنجاب میں پولیس کو حاصل ہے وہی دی جائے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے استعداد کار دیگر صوبوں کی نسبت اس نوعیت کی نہیں ہے. یہ جرائم پر تو قابو پا سکتی ہے. اچھا لیاز بھائی، سوال ایک یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فورنزک لیب موجود نہیں ہے کے پی کے اندر، اور بھی بہت سارے، جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ بہت سارے معاملات میں پولیس یہ سمجھتی ہے کہ ان کو ٹھیک سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، ان کے پاس ایکوپمنٹ نہیں ہے، ان کی تنخواہیں کم ہیں. تو پھر اصلاحات کیا صرف کسی پیپر کا نام ہے کیا؟ اختیارات کیا کسی صرف پیپر کا نام ہے کہ جس کے اندر آپ اختیار تو دے دیں لیکن اس کے پیچھے پیسہ نہ دیں؟ میں آپ کو بہت اختیار ضرور دے دوں لیکن آپ کو پیسہ نہ دوں کام کرنے کے لیے تو آپ کام تو نہیں کر سکتے نا. تو پولیس کا معاملہ بھی پھر یہی ہوا کہ ان کو جو ہے وہ کارکردگی دکھانے کے لیے پیپر تو بہت اچھا فراہم کیا گیا، ان کو جو ہے وہ با اختیار بھی کیا گیا، ان کو یہ بھی کہا گیا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اختیار ہے کہ آپ بجٹ اپنا خود بنائیں، لیکن پھر یہ تمام معاملات کے اوپر آوازیں کیوں اٹھ رہی ہیں؟ کہیں پر تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ صرف خانہ پوری کی گئی؟ فواد صاحب، ایشو یہ ہے کہ جس طرح آپ جہاں پہ ہیں 2 قسم کی پولیس اہلکار ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پروونشل کیڈر اور دوسرا ہوتا ہے فیڈرل کیڈر. جو فیڈرل کیڈر ہوتا ہے وہ پی ایس پی آفیسر. جی بالکل. اس کے علاوہ جو پروونشل کیڈر ہوتے ہیں اس کو عمومی طور پر ہم رینکرز کہتے ہیں، جس میں ہیڈ کانسٹیبل سے لے کر ڈی ایس پی اور کبھی کبھار ایس پی کے رینک تک اہلکار ہوتے ہیں. جو پی ایس پی فیڈرل کیڈر کے اہلکار ہے وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے، اس کی تنخواہیں بھی ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن اس وقت دہشت گردی کا نشانہ بھی پروونشل کیڈر کے امپلائی بن رہے ہیں. اور آپ نے جس جانب
اشارہ کر دیا. میں بتا دوں کہ اس قانون میں پولیس کے اختیارات اس فیڈرل کیڈر کے پاس ہے، پروونشل کیڈر کے پاس اس قدر اختیارات ان کو حاصل نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کو اگر انتظامی اختیارات دی گئے ہیں تو ان کے پاس وہ مالی سہولیات اور مالی فیسلٹیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں پولیس کی تربیت کے لیے تقریباً 7 سکولز ہیں، اسکول آف ٹیکٹکس، اسکول آف ویپن، اسکول آف ایکسپلوسیو، اس ٹائپ کی اسکول ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے پولیس کے اندر جو ونگ قائم کیا گیا تھا، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD، وہ تقریباً گزشتہ 3-4 سالوں سے عملی طور پر عضوی معطل بن گیا ہے. اس کے لیے وہ فنڈ ہی فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. اور جب شدید احتجاج کیا گیا بنو کی CTD تانے پر حملے کے بعد، تو خیبر پختونخوا حکومت نے تب جاہی چند ارب روپے جو ہے وہ جاری کر دی. اور اس سے پہلے وہ تنخواہیں لیتے تھے، ان کو اس طرح کی مراعات، وہ ٹریننگ، وہ آلات جو انہیں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے درکار تھے وہ نہیں دی گئی. اچھا، خان صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ ان لوگوں کو جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے، جو افغانستان چلے گئے، وہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو ہم فاٹا کے اندر دیگر مقامات پر KPK کے مختلف علاقوں کے اندر ہم دوبارہ بسائیں گے، ان کو عام معافی دیں گے، اور اس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہو رہی ہے. تو KPK کے اندر لوگوں کا اس حوالے سے کیا رائے ہے کہ وہ اپنا بھائی سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جن کو لا کے بسایا گیا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کا ناسور تھے کہ جن کو لا کر یہاں پر بٹھا دیا گیا؟ فواد صاحب، یہ 2014 کا آرمی پبلک اسکول کا جب واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے بعد جو ماس سپورٹ ان جو TTP اور دیگر تنظیموں کے لیے تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ماس سپورٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور صرف یہ بتا دوں کہ اب لوگ اس طریقے سے ان کو نہ سہولیات دے رہی ہیں اور نہ اس کو فیسلٹیز دے رہی. عمران خان صاحب جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ان کو ڈی ریڈیکلائز کیا جائے اور ان کو واپس لایا جائے، لیکن شاید اب یہ ممکن نہیں ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو ماس سپورٹ حاصل ہی نہیں ہے جو کسی زمانے میں 2007، 8، 9 تک انہیں حاصل تھا. اس وقت عمران خان اپنی جگہ پر کوشش کر رہے تھے. اور صرف یہ بتا دوں کہ بیرسٹر محمد علی سیف جو خیبر پختونخوا حکومت کے سابق جو تحلیل شدہ حکومت ہے اس کے ترجمان تھے، ان کے مطابق جب یہ مذاکراتی عمل چل رہا تھا گزشتہ سال اور سیز فائر کیا گیا تھا تو 100 سے زائد پولیس اہلکاروں کو باقاعدہ طور پر رہا بھی کر دیا گیا تھا جذبہ خیر سگالی کے تحت. لیکن خیبر پختونخوا میں اس کے خلاف شدید ایک قسم سے مزاحمت کی گئی. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ جو مزاحمتی تنظیمیں، قوم پرست تنظیمیں اور قوم پرست تنظیموں کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں، انہوں نے بنیادی طور پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا. اس وقت اگرچہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے، لیکن آج بھی یہاں پہ قوم پرست اور وہ مزاحمتی تحریکیں اس وقت جو دہشت گردی ہو رہی ہے ان کا الزام پاکستان تحریک انصاف کے سر تومتے ہیں. جی اچھا لیاز علی صاحب، بالکل ایک آخر میں مجھے ایک سوال آپ سے بالکل یہ پوچھنا تھا کہ آپ سانحہ پشاور، پولیس لائن سانحہ، آپ مستقل کور کرتے رہے، آپ وہاں پہ ایکسٹینسولی موجود تھے، ایک رپورٹ ہم TV کے اوپر آپ کی دیکھتے رہے. اگر 30، 40، 50 سیکنڈ کے اندر آپ منظر کشی کر سکیں، آپ نے کیا دیکھا؟ یہ جو پولیس لائن حادثہ تھا، یہ خودکش حملہ تھا. پولیس خود ابتدائی طور پر شدید تذبذب کی شکار تھی. خودکش حملے کے نتیجے میں پولیس کی جو اندرونی ڈیٹا ہے اس کے مطابق میکسیمم 10 سے 15 بندے جو ہے وہ شہید ہو گئے ہوں گے. جو باقی شہادتیں ہیں تقریباً 70 سے 75 تک، اس کی بنیادی وجہ اس چھت کا گرنا تھا، جس کی وجہ سے اس چھت کے ملبے تلے دبنے کی وجہ سے یہ افراد جو ہے وہ شہید ہو گئے. میں صرف یہ بتا دوں کہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت تحقیق کر رہی ہے، لیکن تحقیق کے لیے انہیں اور اس کے لیے تفتیش کے لیے انہیں جو وسائل درکار ہیں شاید وہ اس وقت خیبر پختونخوا حکومت کے پاس نہیں ہے. چلے، بہت شکریہ. لیاز علی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد آگے کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. بیرسٹر سیف میرے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ایپکس کمیٹی کے اندر PTI کو شمولیت کی دعوت دی گئی تھی کہ وہ بھی شریک ہوں، وہ بھی بات کریں، لیکن جب وہ انکار کیا گیا، آخر اس کا بنیادی سبب بنا کیا؟ کیونکہ ہم بیانات دیکھ رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کہ جی ہم سے حساب مانگا جا رہا ہے، اتنے 100 ارب کا حساب مانگیں گے، ساتھ آپ کہیں گے ہمارے ساتھ آ کے بیٹھیں، تو ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف انتقامی کاروائیاں ہو رہی ہیں، ہم نہیں بیٹھ سکتے. حقیقت میں بات ہے کیا؟ کیوں شریک نہیں ہوئے؟ دیکھیں، ملک کی اگر آپ سیاسی صورتحال اس وقت دیکھیں تو بالکل واضح ہے کہ تحریک انصاف کے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے. اور اس وقت تو تقریباً لگ یہی رہا ہے کہ جیسے ملک میں اس وقت سوائے تحریک انصاف کے پاکستان کا اور کوئی دشمن ہے ہی نہیں.
اور انہی کے ساتھ ہی معاملہ نپٹانا ہے، تو تبھی پاکستان کے معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اب جہاں تک تعلق ہے ایپیکس کمیٹی کا، تو تحریک انصاف کا موقف تو یہ ہے کہ یہ بس ایک ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے ہی انہوں نے یہ اجلاس آج پشاور میں بلایا تھا، ورنہ اس سے پہلے کئی بار ان کو کہا گیا تھا، جب ہماری حکومت تھی تو کئی بار ان کو کہا گیا تھا کہ آپ آئیں اور اس معاملے کو، یہ جو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، اس کو سنجیدگی سے لیں، خیبر پختونخوا کی طرف جو واجب الادا رقم ہے وہ دیں۔ انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی، وہ بھی نہیں پوری کی۔ اس وقت جو ہے جب یہاں پر کوئی حادثہ ہوتا تھا، کوئی واقعہ ہوتا تھا، تو رانا ثناء اللہ صاحب اسلام آباد سے بیٹھ کے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے بیٹھ کے جو ہے وہ تنزیہ بیانات داغتے رہتے تھے کہ جی یہ نااہل ہیں، ان کے یہ وسائل نہیں استعمال کر رہے، ان کے پاس جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہے معاملات کو ہینڈل کرنے کی، تو اس وقت سیاست کر رہے تھے۔ اب جب ان کی اپنی حکومتیں آئی ہیں اور تحریک انصاف بیچ میں سے نکل گئی ہے، تو اب ہمیں انوالو کرنا چاہ رہے ہیں، اب ہمیں کہتے ہیں آپ بیٹھیں تاکہ جو بھی یہ الٹے سیدھے فیصلے کریں ان کو ان کی ہم توثیق کر دیں۔ ظاہر ہے جب ہم بیٹھے ہوں گے تو وہ توثیق ہی ہوگی اس فیصلے کی۔ تو ہم نہیں سمجھتے کہ ہمیں اب ان کے ساتھ مزید کسی بھی معاملے میں کوئی جو ہے وہ سپورٹ کرنے یا یعنی شراکت کرنی چاہیے۔ لیکن بیرسٹر صاحب، اگر قومی معاملات کے اوپر، دہشت گردی سے متعلق معاملات کے اوپر، ایسے معاملات کے اوپر کہ جہاں پہ آپ اختلافی نوٹ بھی اپنا جو ہے وہ پیش کر سکتے ہیں، مسئلے کا حل پیش کر سکتے ہیں، ظاہر ہے دہشت گردی کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں، اس میں تو عام آدمی مرتا ہے، اس میں تو پاکستان کا مظلوم اور معصوم آدمی جو ہے وہ کام آ جاتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ زبردستی دی جاتی ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں، ہونے چاہیے کہ جہاں پہ سیاسی قیادت سیاست کو بالائے طاق رکھ کے، انہوں نے شرکت نہیں کی، انہوں نے کمیٹی کا اجلاس کبھی نہیں بلایا، یہ انہوں نے غلط کیا، تو غلط کے جواب میں غلط ہونا چاہیے یا چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں، بالکل آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ قومی معاملات میں ساتھ دینا چاہیے، لیکن قومی معاملات میں ساتھ دینے کے لیے جو دعوت آتی ہے، وہ دعوت دینے والے پہلے خود تو کمیٹڈ ہو نا کہ انہوں نے قومی معاملات پہ آیا صرف گپ شپ لگا کے چلے جانا ہے، یا انہوں نے کوئی اقدامات کرنے۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ اگر آج یہ دہشت گردی کے خلاف کوئی اقدام اٹھاتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، تو ہم اس کی کوئی ان کے ہاتھ روکیں گے یا مخالفت کریں گے۔ ہم تو یہ نہیں کہہ رہے، ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں آپ کی حکومت ہے، سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اب تو خیبر پختونخوا میں بھی آپ ہی کی حکومت ہے، کیونکہ اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو اصولی طور پہ نیوٹرل ہونی چاہیے، لیکن اگر ان کے کرتوت دیکھیں تو یہ تو مکمل طور پہ لگ یہ رہا ہے جیسے پی ڈی ایم کی بی ٹیم کے پی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گورنر صاحب وہاں پہ آئینی اختیارات سے تجاوز کر کے ہر چیز میں لیڈ لے رہے ہیں، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ بیک گراؤنڈ میں ہے، وہ گورنر صاحب ہر جگہ آگے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر جگہ تقریریں وہ فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو کیونکہ سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے، تو یہ اقدامات اٹھائے نا، ان میں پی ٹی آئی سے انہوں نے کیا پوچھنا ہے؟ بیرسٹر صاحب قطع کلامی کی مدد، تو کیا آپ لوگوں نے ان کو پیش نہیں کیا تھا؟ کیا یہ حکومت جو اس وقت وزیر اعلیٰ ہے کیئر ٹیکر، اس کی تجویز جو ہے وہ آپ لوگوں کی جانب سے نہیں دی گئی تھی؟ نہیں، کوئی تجویز کوئی نہیں تھی۔ یہ تو اس وقت جب وزیر اعلیٰ کیئر ٹیکر تو کسی نہ کسی نے اپوائنٹ ہونا تھا نا، وہ تو ہونا تھا، وہ تو ہو گیا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کو پھر یہ چاہیے تھا کہ یا تو مکمل طور پہ نیوٹرل کیبنٹ بناتا، نیوٹرل کیبنٹ، کیونکہ یہ اختیار تو وزیر اعلیٰ کے پاس ہے نا پھر، کہ جب وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کیبنٹ اس نے بنانی ہے، یا تو وہ نیوٹرل کیبنٹ بنا کے کمپیٹنٹ لوگوں کو اس میں شامل کرتا تو کسی کو بھی اعتراض نہ ہوتا۔ یہاں پر تو نیوٹرل کی بجائے اس نے پولیٹیکل کیبنٹ بنا دیا۔ آپ ان کے دیکھ لیں، ان کی سی وی دیکھ لیں سب کو اٹھا کے، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب مختلف پارٹیوں سے ہیں سوائے پی ٹی آئی کے۔ تو اب یہ جو اس طرح کی، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کل دیکھ لیں یار فواد صاحب، کل کے پی میں نگران کابینہ کا اجلاس ہوا، سارے وزراء کو میڈیا کے سامنے پیش کیا گیا، وزیر اعلیٰ کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا، کیونکہ گورنر صاحب کو باتیں کرنے کا اتنا شوق ہے، ان کو کیمرے کے آگے اداکاری کرنے کا اتنا شوق ہے کہ سارا اجلاس انہوں نے ہائی جیک کر لیا۔ وزیر اعلیٰ خاموش بیٹھے رہے، ایک وزیر صاحب سوتے رہے اجلاس میں، اور صحافی جو ہیں وہ گورنر صاحب جو ہیں وہ صحافیوں کے ساتھ تقریریں کرتے رہے، ان کو ساری وہ بتاتے رہے حکومت کی کارکردگی، اور کارکردگی کیا تھی، کیا کارکردگی ہونی تھی، کارکردگی کے سے زیادہ وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے، پی ٹی آئی پہ حملے کرتے رہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ بالکل یہ ایپیکس کمیٹی میں جہاں بھی بیٹھتے ہیں بیٹھیں، فورس پہ کریں، اقدامات کریں، اقدامات مطلب سنجیدہ اقدامات کریں۔ عوام بھی ان کے ساتھ ہوگی، پی ٹی آئی بھی ان کو خوش آمدید کہے گی، لیکن کچھ کر کے دکھائیں، صرف میٹنگیں کر کے اور زبانی جمع خرچ کر کے اور چائے شائے پی کے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کر کے واپس نہ چلے جائے۔ اچھا بیرسٹر صاحب، الزام یہ لگتا ہے کہ آپ کی حکومت نے، عمران خان صاحب نے
عام معافی دی، ایسے لوگوں کو لا کر KPK کے اندر بسایا کہ جو آج دہشت گردی کے واقعات کا محرک بن رہے ہیں، سبب بن رہے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے میں کہیں غلطی تھی؟ تنقید آپ کے اوپر جو ہو رہی ہے وہ درست ہے؟ دیکھیں، ہمارے اوپر صرف پورا جو سلسلہ تھا، جو اقدامات کی ایک پورا ایک سیٹ تھا، اس میں سے صرف ایک آدھ بات کو اٹھا کر اس پر تنقید کی جا رہی ہے، اور میں پھر کہوں گا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جا رہی ہے۔ ہم نے اگر کسی کو رہا کیا بھی تھا ہمارے وقت میں، کوئی دہشت گردی میں ملوث لوگ رہا ہوئے تھے، تو وہ اس اوور آل پالیسی کا، اس اوور آل مذاکرات کے سلسلے میں ایک قدم تھا چھوٹا سا۔ وہ کوئی اتنے بڑے ہائی پروفائل کی بات نہیں تھی کہ ہم نے کوئی دہشت گردوں کو رہا کر کے ان کے آگے ہتھیار رکھ دیے تھے۔ انہوں نے بھی کچھ اقدامات کیے تھے، اور کچھ ہم سے جو اقدامات مطلوب تھے وہ ہم نے کیے۔ دوسری بات یہ کہ یہی سب کچھ ANP نے اور پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کیا ہے، مسلم لیگ نون نے کیا ہے۔ ان تینوں پارٹیوں کی جب KP میں اور مرکز میں حکومت تھی مختلف ادوار میں، تو انہوں نے دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے ہیں، اور تو چھوڑیں ان دہشت گردوں کے جرگے باقاعدہ گورنر ہاؤس میں ہوئے ہیں، جہاں پر انہی پارٹیوں کے گورنر ان کے ساتھ دستخط کیے ہیں، ان کو ہار پہنائے ہیں، اور ان کے ساتھ معاہدے کر کے منتیں یہ کی ہیں کہ آپ لڑائی نہ کریں، اور ہر 5 منٹ کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد دوبارہ کوئی مذاکرات ان کے کامیاب نہیں ہوئے۔ اب رہ گئی بات ہماری، تو ہم نے ایک طویل عرصے تک ان کے ساتھ مذاکرات کیے، جو کہ ہم نے خود نہیں کیے تھے۔ ہمیں افغانستان کی موجودہ حکومت امارات اسلامی افغانستان نے کہا تھا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ امریکی فوجیوں کا انخلا ہو گیا ہے، اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام مسائل کو حل کریں۔ یہ آپ کے لوگ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ان کی خواتین، بچے، بوڑھے بھی ان کے ساتھ افغانستان میں ہیں، آپ ان کو واپس لا کے اپنے ملک میں سیٹل کریں۔ تو یہ ایک سلسلہ شروع ہوا تھا بات چیت کا، مذاکرات کا۔ انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بیٹھنا تھا، اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے کسی ایک معاہدے پہ آنا تھا، اور اگر وہ ساری کنڈیشنز اور شرائط آپس میں طے ہو جاتی تو قوم کے ساتھ پارلیمنٹ میں وہ چیزیں شیئر ہونی تھی، اور اس کے بعد پارلیمنٹ کی توثیق کے بعد اس پر عمل ہونا تھا۔ لیکن وہ معاملہ بیچ میں رہ گیا۔ جو چھوٹے موٹے اقدامات دونوں طرف سے ہوئے، مثلا ان کی طرف سے سیز فائر کا اعلان ہوا، وہ 2.5 مہینے رہا، 2.5 مہینے بعد انہوں نے وہ سیز فائر ختم کر دیا۔ تو ایسے چھوٹے موٹے اقدامات پھر اتنے بڑے، جب لڑائی ہوتی ہے اس میں بڑے تناظر میں یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اسی طرح جیسے امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ 18 مہینے کے مذاکرات کیے، ان کے قیدی بھی چھوڑے، ان کے لوگ بھی چھوڑے دونوں طرف سے، اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے گڈ ول جسچر لیے تاکہ مذاکرات کے لیے فضا تیار ہو۔ تو یہ تو دنیاوی پریکٹس ہے، یہ تو ہوتا ہے مختلف۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ۔ بیرسٹر سیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا کہنا یہی تھا کہ نیک نیتی سے جو اقدامات لیے گئے تھے، اگر اس کے نتائج کوئی غلط بھی آ جائیں تو ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔